صبح سویرے پاکستان نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ محروم کرم اس کو رکھیے نا سر محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا
سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ اللہ، جی، ماشاء اللہ۔ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کرے تھے ذیشان عارف، معروف نعت خواں ہیں جو آج صبح سویرے پاکستان کا حصہ ہیں۔ تو جناب، صبح سویرے پاکستان کا ہم نے آغاز کیا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ رمضان کا آج تیسرا روزہ اور اسی مناسبت سے ہم نے اپنا پروگرام ترتیب دیا۔ بالکل۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کا آج یوم وصال عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اپنے اہل و عیال میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پیاری تھی۔ جب بھی سفر پر تشریف لے جایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آخر میں حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا سے مل کر جاتے تھے، اور جب واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا سے ملتے تھے۔ بالکل، اور حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا سے نسبت نبی کریم رؤوف الرحیم کا ارشاد مبارک ہے کہ صاحبزادیوں میں صرف حضرت سید فاطمہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسل جاری ہوا اور قیامت تک رہے گا۔ آپ کی شادی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جن سے آپ کے دو بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دو بیٹیاں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ آپ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار اور بطول ہیں، اور آپ ہی خاتون جنت ہیں۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ حقوق اللہ کی آج ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ روزہ کیسے گزارا جائے، روزے کے دوران کیا کیا ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جن کی ممانعت ہے، خاص طور پر اگر ہم کوئی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اگر ہم کوئی موویز دیکھ رہے ہیں، ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں، یا کسی بھی ایسے طریقے سے روزہ گزار رہے ہیں جس کی ممانعت ہے، اور کیسے روزہ گزارا جائے، یہ ساری چیزیں آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ بالکل، کیونکہ یہ ہمارا عام معمول ہوتا ہے کہ ہم وقت گزارنے کے لیے بہت سی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، لیکن روزے کا جو خاص مقصد ہے، خاص عبادات ہیں، روزے کا جو احترام ہے وہ کیا ہونا چاہیے، یہ سارے معاملات پر آج ہم بات کریں گے۔ لیکن جیسے کہ ہم اپنے پروگرام صبح سویرے پاکستان کا آغاز کرتے ہیں اور ہم شہر اقتدار کا رخ کرتے ہیں، جہاں موجود ہیں سہیل بھٹی صاحب۔ سہیل بھٹی صاحب، کیا اسلام آباد کو ماڈل سٹی بنانے کا خواب پورا ہو رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ خواب دیکھا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی بھی وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم آفس میں اجلاس ہوتے ہیں کہ اسلام آباد کو ماڈل سٹی بنانا ہے، نہ صرف امن و امان کے لحاظ سے بلکہ خوبصورتی، صفائی ستھرائی کے لحاظ سے بھی کافی جاری ہے۔ لیکن ایک اس کے اندر رکاوٹ ہمیں گزشتہ روز ہمارے سامنے آئی کہ اسلام آباد کو ماڈل سٹی بنانا چاہتے ہیں، لیکن حیران کن طور کے اوپر اسلام آباد میں جہاں پر ماڈل سٹی بنانے کے اندر پولیس کا کلیدی کردار ہوگا، وہاں پر پولیس کے اندر جو پولیس کا قانون نافذ ہے وہ 1861 کا ایکٹ نافذ ہے، جس کے تحت اسلام آباد پولیس کی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ دیکھیے، جو اس سے پہلے ہی ملک بھر کے اندر 1861 کا ہی ایکٹ نافذ تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں پولیس ایکٹ 2002 لایا گیا، چونکہ بہت سی ایسی ضروریات تھیں، بہتری لانے کی ضروریات تھی پولیس کی شعبے کے اندر، جو کہ 1861 کے قانون کے تحت نہیں لائی جا سکتی تھی۔ وہ ایک کلونین مائنڈ سیٹ کے تحت یہ قانون بنایا گیا تھا 1857 کے بعد کے سیاسی اور سماجی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس قانون کے تحت پولیس کے اندر پولیٹیکل ایگزیکٹو کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے، پولیس آزادانہ نہیں ہے، اس کے بعد عوام کے سامنے براہ راست اکاؤنٹیبل نہیں ہے۔
اس ساری صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے پولیس آرڈر 2002 متعارف کروایا گیا تھا، اور اس پولیس آرڈر 2002 کے آرٹیکل 3(1) کے تحت یہ لازم بنا دیا گیا تھا کہ وفاقی دارالحکومت میں جب بھی بلدیاتی انتخابات ہوں گے، جب وہاں پر میئر کا انتخاب ہو جائے گا، تو اس کے ودن 2 ایئرز پولیس آرڈر 2002 نافذ کر دیا جائے گا ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے۔ آپ نے اور کچھ نہیں کرنا، کوئی نئی قانون سازی نہیں کرنی، صرف ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنے کہ آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ 2 سال سے زائد عرصہ گزر چکا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ حکام بالا بھول چکے ہیں کہ یہاں پر میئر موجود ہیں، بلدیاتی انتخابات ہو چکے، لیکن پولیس ایکٹ 1861 کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دیا تھا جس کے اندر وفاقی حکومت کو تنبیہ کی گئی تھی کہ آپ نے اس کو ودن 2 ایئرز بلدیاتی انتخابات کے بعد پولیس آرڈر 2002 آپ نے نافذ کرنا ہے۔ پولیس آرڈر کی 2-3 بہت زبردست خوبیاں ہیں، جس کے اندر پولیس کو براہ راست اکاؤنٹیبل بنایا جاتا ہے، ضلع ناظم یا میئر کا بہت کلیدی کردار ہے، پولیس کے اندر جو پراپر پولیس کی جو ایک سالانہ پلان تیار کیا جاتا ہے ضلع ناظم یا میئر کی مشاورت سے کیا جاتا ہے، میئر پولیس اسٹیشنز کا وزٹ کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اوورآل پبلک سیفٹی کمیشن اور پولیس کمپلینٹ کمیشن کو سارا اختیار ہوتا ہے۔ ہم نے ماضی کے اندر دیکھا جو پولیس کے اندر سیاسی مداخلت ہوئی، اس کی بنیاد کے اوپر پولیس اپنے فرائض سر انجام نہیں دے پاتی۔ پولیس آرڈر 2002 کے نفاذ کے بعد اس سیاسی مداخلت آپ ختم کر سکتے ہیں، اور اسلام آباد کو ماڈل سٹی اگر بنانا ہے تو پولیس آرڈر 2002 نافذ کرنا ناگزیر ہے۔ بالکل صحیح بٹی صاحب، اینڈ اٹس سو ٹرو کہ جب بھی پولیس ریفارمز کی بات کی گئی تھی KPK کی، اور اس کے بعد جب پنجاب کی، تو دورانی صاحب بڑے یاد آئیں گے جنہوں نے جو مستعفی ہو گئے تھے، لیکن اٹ واز ویری ایزی کہ 2002 کا ایٹ لیسٹ نافذ کر دیا جاتا، جو پولیس ایکٹ ہے جو کہ KPK میں پنجاب میں ہے لیکن شہر اقتدار میں نہیں ہے، اور جس طرح بتا رہے ہیں 2 سال گزرنے کے باوجود یہ بہت ضروری تھا، پھر بھی نوٹس نہیں لیا گیا۔ شعیب بٹی صاحب تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا، اہم خبریں تھیں جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں موسم کی بات کریں گے، کیونکہ موسم جو ہے وہ گرم ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر رمضان میں جو روزے دار ہیں ان کے لیے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی گرمی ہے۔ تو ہم آپ کو ٹیمپریچر بتا دیتے ہیں کہ آج کیا کیا ہوگا، کون سے شہر میں۔ لاہور کی بات کر لیتے ہیں، لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 26 اور زیادہ سے زیادہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ اور جناب کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 27 اور زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے۔ لاہور کراچی کے بعد آپ کو بتائیں اسلام آباد کا درجہ حرارت کم سے کم 22 اور زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ اور جناب پشاور میں کم سے کم درجہ حرارت 23 اور زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے۔ اور کوئٹہ کا آپ کو درجہ بتاتے ہیں، کم سے کم 16 اور زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ تو جناب یہ تو تھا موسم کا حال، اور موسم تو ایسے ہی بدلتا رہے گا، کیونکہ آج اگر موسم کی بات کریں تو تھوڑا لگ رہا تھا کہ جیسے تھوڑا ٹھنڈک کا احساس ہے، اور خاص طور پر گرمیوں میں کبھی آندھی طوفان بارش، اور جب بارش آ جائے تو موسم ایک دم بدل جاتا ہے۔ یس، اور آپ کو یہ بھی نوید سنا دیتے ہیں کہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں بارشوں کا بھی امکان ہے اور موسم کے تیور بدلنے کا بھی امکان ہے۔ تو لیٹس سی اینڈ لیٹس ہوپ کہ روزے اچھے گزریں، جس طرح گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے تو اس میں تھوڑی کمی آ جائے۔ ابھی ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو حقوق اللہ کی بات کریں گے، بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور جاتے جاتے ذیشان عارف سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ جی میری دعا کو قبول ملے کہ میں جو مانگوں مجھے، کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول
ویلکم بیک ٹو صبح سویرے پاکستان، اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کرنے والے ہیں حقوق اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر کیا حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، انہیں اپنی تمام تر نعمتوں سے نوازا، لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا؟ انسانوں کو پیدا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، اور کون کون سے کام ہیں جو انسان کے کرنے کے ہیں، اور کون سے ایسے کام ہیں جو انسان کرتا ہے اپنی رب کی رضا کے لیے؟ اس سیگمنٹ میں ہم اس پر بڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ بالکل، اور ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، اسلامی اسکالر ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو حقوق اللہ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ حق کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، جتایا کیسے جاتا ہے، اور کیوں حق کا جو ایک لفظی معنی ہے یا جو کیا جاتا ہے، اصل مفہوم کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ جمیل صاحب۔ حق اس چیز کو کہتے ہیں جس کا وجود اور ثابت ہو جائے، جس کا واقع ہونا اور وجود ثابت ہو جائے اور اس کا انکار نہ کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر، اور پھر اس کے بعد بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے۔ ایک شخص جب دائرہ اسلام میں آتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ تمام کہہ لیں کہ جو قوتیں ہیں ان کی نفی کر رہا ہوتا ہے کہ لا کوئی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوتا ہے، اطاعت و انقیاد کا ایک منظر پیش کر رہا ہوتا ہے کہ میں یا اللہ کریم تجھے ہی حاکم مانوں گا، جو سپریم پاور ہے تجھے ہی تسلیم کروں گا۔ اور اس وقت وہ اپنے جو تخلیق ہے اس کے مقصد کا بھی اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ پھر آگے محمد رسول اللہ کہتا ہے صدق کے دل کے ساتھ۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، جیسے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ پھر قرآن کریم میں کہ حکم اسی کا ہے۔ ہم لوگ اگر کسی کی کوئی بات بھی مانتے ہیں تو وہ اگر اللہ کے تتبع میں ہوگی، مثلا کوئی کہتا ہے نماز پڑھو تو ہم اس کی بات نہیں مان رہے، ہم حقیقی طور پر اللہ کی بات مان رہے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم بات نہ مانیں، حکم صرف اللہ کا، کیونکہ یہ اللہ عبادات کی جتنی بھی اقسام ہے، قولی، فعلی، مالی، بدنی، ہر طرح کی عبادات، یہ اللہ ہی کا حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں، اسی کی عبادت کریں، اور پھر بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو اس کا شریک نہ ٹھہرائے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ ٹھیک، ابھی جیسے آپ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں انسانوں پر، اس پر ہم مزید بھی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور خاص طور پر عبادات کے علاوہ، کیونکہ حقوق العباد کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اور کیا کیا حق ہیں؟ دیکھیے مثال کے طور پر نماز ہے، نماز حقوق اللہ ہے، اس کو ام العبادات کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی مثال دی، فرمایا نماز کی پنجگانہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی کے گھر کے آگے سے نہر گزر رہی ہو اور 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں، فرمایا ایسی مثال ہے، تمام گناہ نماز سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے حج کرنے سے، حج مقبول جو ہوتا ہے، حج مبرور ہوتا ہے، بندہ ایسے ہی ہے، حدیث میں آتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ زکوٰۃ کو دیکھ لیجئے، یہ بھی حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، مالی عبادت ہے کہ زکوٰۃ دینے سے بالکل مال پاک ہو جاتا ہے۔ روزہ دیکھیے، روزہ بھی حقوق اللہ ہے۔ روزے میں حضور اکرم علیہ السلام نے حدیث قدسی فرمائی نا، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ ایک شرح اس کی یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں۔ دیکھیے کہ آپ اس پہ حیران کن بات ہے کہ اللہ کا کرم تو دیکھیے، اس کے کرم کی وسعتیں اور بے قرانیاں تو دیکھیے۔ اللہ کہتا ہے اس کی جزا میں ہوں، جس کا رب اس کا سب، جس کو رب مل گیا اسے اور کیا چاہیے۔ خوبصورت بات۔ تو یہ جتنی بھی عبادات ہیں اس کے حقوق اللہ کے حوالے سے ہیں، اور ان کا اثر انسانی زندگی کو نہ صرف دنیا میں خیر و خوبی کے ساتھ رکھتا ہے، نجات دیتا ہے دنیاوی مصائب، مشکلات، تکالیف، رنج سے، بلکہ قبر و حشر میں بھی اس کے لیے راحت کا باعث ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ بتا رہے ہیں عبادات ہے، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، یہ بھی حقوق اللہ ہے، جہاد ہے، تو
اس کے علاوہ جیسے ابھی ایک کالر نے بھی ہم سے پوچھا، یہ جو ہم شکر کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں پہ، کیا یہ شکر ادا کرنا بھی اللہ کا حق ادا کرنا؟ جی بالکل ہے، قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو۔ ہم لوگ عموماً کیا کرتے ہیں کہ جو نہیں ملا اس پہ نظر ہوتی، جو ملا ہے اس پہ نظر نہیں ہوتی۔ کاش ایسا ہو جائے کہ جو ملا ہے، اور دیکھیں جو ملا ہے کیا ہی خوب ملا ہے، آسان تکوین کا یہ پیکر ہے، یہ وجود اللہ نے عطا کیا ہے، صلاحیتیں عطا کی، حواس خمسہ دیے، شعور دیا، اور ظاہری باطنی نعمتوں سے انسان کو مالا مال کر دیا۔ ہر انسان جب آئینہ دیکھے تو یہ تصور ذہن میں لایا کہ میں اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ایمان والا ہوں۔ اللہ نے کتنی نعمتیں، اور قرآن کریم نے یہ بتایا ہے مختلف مقامات پر کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، تو ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، تو جو اتنی نعمتیں دی ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا ان کا شکر ادا کیسے ہوگا؟ اور ڈاکٹر صاحب جہاں تک آپ شکر کرنا اللہ کا حق ہے، لیکن اگر آپ ناشکری کرتے ہیں تو وہ کس زمرے میں؟ تو یہ کفران نعمت ہے بھئی، جو اللہ نے دیا آپ اس کا شکر کریں، جو نہیں ملا اس کی درخواست کریں، دعا کریں اس کے لیے، ناشکری نہ کریں، ناشکری نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نعمت اور فضل کے اعتبار سے دیکھنا چاہو تو اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو۔ عموماً یہی ہوتا ہے، اور عبادات تقویٰ کے لحاظ سے اپنے اوپر کے لوگوں کو دیکھو۔ ہمارے معاملہ الٹ ہے، ہم جو دنیاوی معاملات میں اسباب جس کے پاس زیادہ اس کو دیکھتے ہیں تو ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نیچے دیکھنا چاہیے، ان کی طرف دیکھیں گے تو ہمارے اندر جذبہ شکر پیدا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ ہم سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے حقوق اللہ کی ہم بات کریں، شکر کرنا اللہ کی نعمتوں کا، یہ بھی اللہ کا انسان پر حق ہے کہ جتنی نعمتیں دی ہیں انسان بدلے میں اس کا شکر ادا کرے، نہیں کرتا تو وہ کفران نعمت ہے۔ اب اگر ہم آسان لفظوں میں خود بھی سمجھیں اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی سمجھائیں، جن عبادات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، سم ٹائم ہم کہتے ہیں اچھا فرض ہے جلدی جلدی نماز پڑھ لی، روزہ ہم نے رکھ لیا، لیکن روزے کے ساتھ جو باقی اس کے لوازمات ہیں وہ ہم پورے نہیں کرتے ہیں، ہم دنیا داری میں بہت گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا محض روزہ رکھنا، محض فرض سمجھ کر نماز ادا کرنا، کیا اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حقوق ہم احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں، یا جو خالص پن ہے ہماری عبادتوں میں وہ ہے کہ وہ اللہ کا حق ہے جو انسان ادا کرتا ہے؟ اچھا دیکھیں جی، اس میں دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ظاہری بات ہے جو فرض ہے اس کو فرض سمجھا جائے، اوبلیگیٹری یہ چیزیں۔ دوسری بات اس میں اخلاص آئے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے پہلی حدیث جو بیان کی، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امر ما نوی، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو اس کی نیت کی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ کہیں نمازی، تو یہ ریاکاری تو ہو جائے گی اور لوگوں میں وہ مشہور تو ہو جائے گا نمازی کے طور پر، لیکن اللہ کا حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ کا حق ایسے ادا کیا جائے کہ اخلاص اپنے اعلیٰ درجے پر ہو، اخلاص کی وہ صورت ہو، اور پھر شوق ہو، رغبت ہو، محبت الہی میں کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، یعنی عشق کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم جب اکابرین کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی حالت نماز میں اگر کوئی ان کو تکلیف بھی پہنچ رہی ہوتی تھی، چہرے کا رنگ بدل جاتا، لیکن وہ عبادت کی جو لذات و کیفیات میں منہمک ہوتے تھے، وہ ان کی توجہ کو ڈائیورٹ نہیں کرتی تھی، اتنے انوالو۔ اچھا پھر اس کے اثرات ان کی ذات پر نمایاں ہوتے، اور ان کی ذات سے پھر وہ رنگ، وہ اثر معاشرے میں پھیلتا اور خیر کا دروازہ کھلتا۔ آج ہم یہ غور کریں کہ ہماری عبادات میں اخلاص کتنا ہے، پھر اللہ کی محبت کتنی ہے، پھر تقویٰ کتنا ہے۔ یہ جو اس کے کہہ لیجئے کہ عبادات کے اجزاء ہے، بیسک ایلیمنٹس ہیں عبادات کے۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم نہیں دیکھ رہے یہ تصور کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ جب ہم اشارے پر کھڑے ہوں، ٹریفک کانسٹیبل دیکھ رہا ہو، اشارہ توڑیں گے؟ نہیں توڑیں گے۔ نہیں کھڑا ہوگا نہیں، اگر یہ تصور ہو کہ یہ کھڑا ہے لیکن پکڑ نہیں سکتا، پھر توڑ دیں گے۔ اور اگر یہ بھی تصور ہو کہ یہ دیکھ بھی رہا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو چھڑوا لوں گا، پھر بھی توڑ دیں گے۔ اور اگر یہ تصور ہوگا کہ یہ دیکھ رہا ہے، پکڑ سکتا ہے، اور کوئی
مجھے اس سے چھڑوا نہیں سکتا، پھر اشارہ نہیں توڑیں گے۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ہے۔ جب یہ تصور و اللہ دیکھ رہا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے، اور کوئی اس کی بارگاہ میں کوئی رشوت کوئی چھڑا نہیں سکتا، کوئی تعلق جو ہے نا، تو پھر انسان کے جو معاملات اور عبادات ہیں اس میں دیکھیں کیا نقشہ پیش آتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل میں ہم یہ تو مانتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی آنکھ کی جنبش بھی نہیں کر سکتے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، ہماری عبادتیں خالص کیوں نہیں ہیں پھر؟ دیکھیے اس میں دو تین باتیں، انسان اپنے رزق کو چیک کرے۔ حدیث مشہور ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کا لباس حرام، اس کا پینا حرام، اس کو جو غذا دی گئی وہ حرام، تو پھر رزق سارا حرام ہوگا، تو عبادات میں اخلاص کیفیات کہاں سے آئیں گی؟ ہم اللہ ماشاءاللہ یہ تنقید نہیں کر رہے، ہم دیکھیں کتنے لوگ ہمارے ہر سال عمرے حج پہ جا رہے ہیں، لوگوں کے پیسے مار کر، ناجائز مال اکٹھا کر کے، ذخیرہ اندوزی کا پیسہ، دیگر معاملات۔ اب مجھے بتائیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وہ لوگ وہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے، ہم ان کی اصلاح کے لیے بات کر رہے ہیں کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور شام کو تھوڑی سی خیرات کر دی، افطار کروا دیا، تو ان کی عبادات میں اخلاص لذات کیسے آئیں گی؟ اور عبادات، ہر عبادت اپنے اندر ایک جامع اثرات رکھتی ہے۔ بے شک۔ اچھا یہ تو ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح، یہ عبادات جو ہیں خالصتاً اللہ کا، رب کا اور انسان کا رشتہ ہے کہ عبادت ایک انسان کس طرح محو ہو کے کر رہا ہے یا کس طرح اپنے رب کو راضی کر رہا ہے۔ اللہ کے حقوق میں عبادات کے علاوہ کیا چیزیں آتی ہیں؟ دیکھیے پہلے تو فکری طور پر ہے نا اللہ کے حقوق میں کہ اس کو وحدہ لا شریک تسلیم کیا جائے، ٹھیک ہے، ہر اعتبار سے، ذات، افعال اور عبادات، اعمال، یعنی ہر طرح سے اللہ کو وحدہ لا شریک، اس حوالے سے سورہ اخلاص جس کو کہتے ہیں سورہ اخلاص ہے، تسلیم کیا جائے۔ اس کے علاوہ عبادات ہیں۔ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو سوشل ٹرانزیکشن ہماری ہے، یعنی سماجی معاملات یا روابط ہم کہتے ہیں، اپنی ذات سے لے کر جتنے بھی رشتے ہماری سوسائٹی میں ہیں، ان کے ساتھ معاملات جو ہم کرتے ہیں وہ بھی اگر حکم الہی کے مطابق ہونے چاہیے، اور اگر ہو جائیں تو وہ حقوق العباد بھی پورے ہوتے جائیں گے۔ لیکن حقوق العباد کی طرف جانے سے پہلے پریورٹی، جیسے کہتے ہیں نا پری ریکوزٹ، جی کہ حقوق اللہ نہیں ہوں گے تو حقوق العباد کی طرف کیسے بڑھیں گے؟ اب یہ ایسے ہے۔ دیکھیے بالکل مثال کے طور پر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد کیا ہے، بیٹا یا بیٹی عطا کیا ہے، اب وہ اپنے بچے کی جان کی حفاظت کر رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، یہ حکم کس کا ہے؟ یہ بھی تو اللہ کا ہی حکم ہے نا۔ کوئی غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، ان کی عیادت کر رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، یہ عبادات ہی ہیں۔ بالکل یہی میں پوچھنا یہ بھی عبادات ہی ہیں۔ بالکل، اور یہ حقوق پورے کرتے ہوئے حقوق العباد پورے ہو رہے ہیں، حقوق العباد بھی پورے ہو رہے ہیں، حقوق اللہ بھی پورے ہو رہے ہیں، اللہ بھی پورے ہو رہے ہیں، حقوق اللہ بھی سبحان پورے اللہ، ہو کیا رہے ہیں۔ بات بھی ہیں ہمارے ہے۔ یس، نور علی چاند صاحب ہیں جی، السلام علیکم، کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام۔ بیٹا آپ کا پروگرام میں ڈیلی دیکھتا ہوں، ویسے سنتے رہتا ہوں، پنجاب کا بیان چینل میں ڈیلی دیکھتا ہوں، تمام آپ کی خبریں بھی میں آپ کے پروگرام سے سنتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ نور علی صاحب، کچھ کہنا چاہیں گے؟ دونوں بیٹا بیٹی کی طرح مجھے لگتے ہیں، اور آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ ہم ایک سال کے لیے آگے ہو جاتے ہیں آپ کی باتیں سن کے، اتنی نالج ملتی ہے آپ کے پروگرام سے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ نور صاحب کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں یہ ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں، اور رمضان شریف کے زمانے سے ہم بھی روزے رکھتے تھے، تمام بہترین کام بھی کرتے تھے، سروس بھی کرتے ہیں۔ اللہ کرے آپ دونوں خوش رہیں اور سلامت رہیں، اور پروگرام کہ آپ نے جو نعت سنوائی بہت بہترین، اچھی لگی، بہت اچھی بات ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ نور علی صاحب۔ ایک اور کالر ہیں وسیم قادری ہمارے ساتھ ہیں، ڈراپ ہو گیا یہ کالر۔ تو آپ بات کر رہے تھے کہ جب آپ حقوق اللہ پورے کرتے ہیں تو حقوق العباد بھی پورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی ایسے ہی بالکل مثال کے طور پر آپ نے زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں 8 آپ دیں گے تو فقراء کو، محتاجوں کو، جو فی سبیل اللہ مسافر ہیں اللہ کی راہ میں دے، تو معاملہ انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہو عبادت رہی ہے، انسان بھی خوش ہو رہا ہے اور خالق کائنات بھی خوش ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ اللہ کی مالی عبادت ہے۔ آپ عبادت ایسے ہی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ افطاری کروا رہے ہیں، اللہ حسب توفیق جتنی بھی افطاری کروا رہے ہیں، ایک انسان کا روزہ کھلوا رہے ہیں، اس کی بھوک مٹا رہے ہیں، اس کو ایک کہہ لیں کہ اس کی جو طلب ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، لیکن یہ عبادت میں ہے۔ ایون یہ کہ جب آپ اپنی ماں کی طرف محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، حج مقبول کے ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے، یعنی حقوق العباد جو ہے
ان کو آپ پورا کر رہے ہیں تو آپ حکم الہی میں ہیں، واہ، حقوق اللہ ساتھ ساتھ پورے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ حکم کس کا ہے؟ میں آپ کی عزت کر رہا ہوں، یہ حکم کس کا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، قرآن نے کہا، حدیث میں نبی پاک نے فرمایا کہ لَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، بچوں پہ شفقت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ یہ ہر چیز انٹر لنک ہے۔ اچھا، ایک اور چیز اس حوالے سے جمیل صاحب قابل غور ہے، حقوق النفس۔ اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق کا حدیث میں آتا ہے کہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، یعنی مجھے حکم نہیں کہ میں اپنے وجود کو نقصان پہنچا سکوں۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ بے شک، اس لیے کہ اللہ ہی نے دنیا میں بھیجا ہے اور اللہ ہی اٹھائے گا، یہ اللہ کا حق ہے، میرا نہیں ہے۔ تو جو شخص خودکشی کرتا ہے وہ اللہ کے حق کے خلاف چلتا ہے۔ اور مثلا آپ کو بعض دفعہ جان بچانے کے خوف سے غلط چیز کھانے کا بھی حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اسی لیے کہ آپ جان بچا لیں، کیونکہ جان دی اللہ نے ہے، لینی بھی اس نے ہے۔ اس میں بڑی کہہ لیں حکمتیں پنہاں ہیں۔ جو حقوق النفس ہے، میں اپنے وجود کا خیال رکھتا ہوں، اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں، یہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے۔ ہر وہ چیز جو انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے وہ حرام ہے، بالکل حرام، وہ کرنا ممانعت ہے اس کی اللہ کی طرف۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، جو یہ منشیات کی جو ممانعت کی گئی وہ اس لیے کی گئی نا کہ عقل انسانی وجود کا سب سے عظیم جوہر ہے، جو چیزوں کو پرکھنے کے لیے، اس کو نور بھی کہا گیا ہے، اس پر خمر یعنی پردہ پڑ جاتا ہے، تو کیوں آپ ایک اپنی صلاحیت کو ضائع کر رہے ہیں؟ ایسے ہی آپ کے اعضاء ہیں، اللہ نے عطا کیے ہیں، اللہ ہی ان کو کہہ لیں کہ دینا بھی اللہ کا، یہ کہہ لیں کہ حق ہے، اس کو واپس بلائے، تو انسان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اپنے وجود میں یہ حقوق النفس بھی اس میں آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے۔ اب اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ حقوق اللہ ہی کی یہ جہاد ہے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا، ہم نے حقوق اللہ پہ آپ نے بڑا تفصیلاً ان سوالوں کے جواب بھی اور خود سے بھی آپ نے بڑی اچھی روشنی ڈالی۔ آپ نے ابھی ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے ساتھ ہمارا وقت کیسے گزرتا ہے، جو ہم نارملی گزارتے ہیں دیکھا جاتا ہے، لیکن ہمیں گزارنا کیسے چاہیے؟ کیونکہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے کیا خالی بھوک پیاس کے ساتھ ہم دیگر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، ویڈیو، اپنا ٹائم گزارنے کے لیے تاکہ روزہ ہمیں لگے نہیں؟ کیا یہ ہمارا کانسیپٹ درست ہے یا نہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے گا صبح سویرے پاکستان۔ اسٹے ود اس۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ روزہ کس طرح گزارا جائے؟ بہت سے ممالک ایسے ہیں بشمول پاکستان جہاں 14، 15، 16 گھنٹے کے روزے ہیں، تو اس میں فری ٹائم جو ہے اس کو کس طرح سپینڈ کیا جائے؟ کیا ویڈیو گیمز کھیلنا، کیا موویز ویڈیوز دیکھنا، یا باہر جا کے کسی گیم ایکٹیویٹی کا حصہ بننا، کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے، ممانعت ہے یا نہیں؟ یہ ساری چیزیں ابھی ہم ڈسکس کریں گے۔ پینل ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر عقیل احمد صاحب اسلامی اسکالر ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں ہیں، خبیب کیانی صاحب ماہر نفسیات ہمارے ساتھ ہیں، اور عثمان گلزاری صاحب موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اسلام آباد سے میں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو یہ چاہوں گا ڈاکٹر عقیل صاحب آپ تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں کہ کس طرح وقت گزارا جائے۔ عبادات کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا ناؤ اٹس اے فری ٹائم، ہم اس کو کس طرح سپینڈ کریں؟ اچھا جمیل صاحب، اس میں یہ دیکھیے کہ قرآن کریم نے روزے کے حوالے سے یہ حکم دیا ہے کہ لعلکم تتقون، یعنی روزے کا مقصد جو ہے متقی بنانا ہے۔ اب ہمارے جو معمولات ہیں کیا وہ متقی بننے کی اسٹرگل میں آتے ہیں؟ پہلے یہ غور کر لیں۔ اور پھر اسی کے ذیل میں آپ دیکھیے کہ روزے کے روحانی، فکری، اخلاقی، تربیتی اور سماجی، یہ 5 ڈائمینشنز دیکھیے، یہ اثرات ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی اپنے معمولات کو جانچیے، پرکھیے کہ جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں کیا ان سے یہ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ تقویٰ اور تقوی کے ذیل میں یہ 5 معاملات۔ اب دیگر دیکھیے کہ جو کام فی نفسے ہی ناجائز ہیں وہ تو ہر حال میں ہی ناجائز ہیں، روزے میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کے جھوٹ اور فسق و فجور کے کاموں سے نہ بچے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ ایک ایکسرسائز ہے سیلف پیوریفیکیشن کے لیے، ایک تربیت ہے، اور تربیت میں جو تربیت کے لوازمات ہوتے ہیں ان کا پورا نہ ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کئی تربیت میں ناکام نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے جو بھی کہہ لیجئے کہ مثلا پہلا پہلو کیا ہے
کہ آپ کھا پی نہیں رہے, عمل تزویج سے بچ رہے ہیں, جو جائز کام ہے وہ تو آپ نے چھوڑ دیے, اور جو ناجائز کام فی نفسہ ہی ہے غلط, ان کی طرف آپ آ کر روزے کا جو تقدس ہے اس کو مجروح کر رہے ہیں, اور روزے کے جو عظیم مقاصد آپ کو ملنے تھے ان مقاصد سے کہیں آپ محروم نہ رہ جائیں. تو اس لیے غور کر لیں. اور جمیل صاحب, ہمیں یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے, الاسم ما حاک فی صدرک, حدیث مبارکہ میں, کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. ہر شخص کے اندر اللہ کریم نے ایک ایسا سسٹم لگایا ہوا ہے کہ جب بھی اس کا قدم خیر کی وادی میں وہ قدم رکھتا ہے دل سے آواز ایک سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے, اور جب برائی کی طرف قدم جاتا ہے تو دل میں ایک کہہ لیں کوئی ہوٹر سا بچتا ہے. اور بالکل خوبصورت بات, نیکی کا سوچ بھی لیں تو اجر مل جاتا ہے, گناہ کا برائی کا جب تک کر نہیں لیتے گناہ نہیں ملتا. تو ڈاکٹر صاحب وقت گزارنا کیسے چاہیے؟ دیکھیے وقت روزے کی حالت, دیکھیں روزے کی حالت میں ایک تو ہم لوگ کوئی ایگزیمپشن چاہتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کر رہا ہے, یہ بات ٹھیک ہے ہمیں دفاتر سے, یونیورسٹی سے, اداروں سے کچھ ریلیکسیشن ملتی بھی ہے, لیکن ہم اپنی روٹین کو ہی جاری رکھیں تاکہ ہم ایک مجاہد مسلمان بن سکیں. زندگی میں کتنے ایسے معاملات آتے ہیں جب آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے, تو اس کو تو کہا ہی گیا ہے کہ الشہر الصبر, اور پھر اس کے نتیجے میں اس کو یہ کہا گیا کہ الشہر المواسات, یہ غم گساری کا مہینہ ہے. تو مجھے جو دوسروں کی غم گساری کی فیلنگ, احساس پیدا ہونا تھا, وہ تو میں اس طرف تو میرا ذہن جا ہی نہیں رہا. تو پھر روزے کے یہ جو کہہ لیں کتنے مقاصد بکھرے پڑے ہیں, ہم اس کو اگنور کر کے میرا خیال ہے پھر فاقہ ہی بسر کر رہے ہیں. اچھا کیا صاحب, انسانی نفسیات ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عام طور پر بھی اگر ہم روزوں سے ہٹ کر بات کرتے ہیں تو اپنی عبادت کے لیے بھیجا. روزوں رمضان کا مہینہ تو ایسا ہے جس سے ہمارے لیے ہے یہ کہ ہم روزے کی حالت میں اپنی تربیت کر سکیں, روحانی تربیت. انسانی سائیکی کیا ہوتی ہے؟ وقت گزارنے کے لیے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, وقت گزارنے کے لیے سو کر ٹائم گزارتے ہیں, ویڈیو گیمز دیکھتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی ٹائم مینجمنٹ ہم سے نہیں ہو رہی ہوتی, یا ہماری کوئی نفسیات ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور ہم چاہتے ہیں نہیں اب یہ وقت تیزی سے گزرے اور ان ایکٹیویٹیز میں گزرے؟ جی میرا خیال ہے سب سے اہم چیز اس میں یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے, وہ سائیکلوجیکلی ہمیں بہت زیادہ کلیئر نہیں ہوتا ہے. روزے کا مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ تقویٰ پہ بیس گزاریں, اور تقویٰ کو اگر آپ تھوڑا سا کھول کے دیکھیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے کاموں اور گاڈ یا اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھتے ہوئے گزاریں. گاڈ کانشیسنس اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مطلب آپ دن میں جو بھی کام کریں گے اس میں ضروری ہے کہ آپ اس کام کو کرتے ہوئے اللہ میاں کے احکامات کو سامنے رکھیں اور اس کے مطابق اس وقت کو گزاریں. یہ روزے کے بنیادی مقصد ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نے پورا سال 11 مہینے جو رمضان کے علاوہ ہوتے ہیں ان میں اپنے ذہن کو پروگرام کر لیا ہوتا ہے ایک خاص روٹین کے اوپر, اور وہ روٹین جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ہمارے جو امپلسز ہوتی ہیں, ہماری خواہشات ہوتی ہیں, اس کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے. اب اچانک سے ایک مہینے میں بالکل سٹارٹ میں جا کر آپ اپنے آپ کو جو آپ نے پروگرامنگ کی ہوتی ہے اپنے ذہن کی, اس کو چینج نہیں کر سکتے. تو جو پورا مہینے کا ایک ٹائم دیا گیا ہے, اس مہینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ سٹارٹ سے اس چیز کے بارے میں تھوڑے سے کانشیس ہونا شروع کریں, اور پھر آخر تک پہنچتے پہنچتے آپ اس لیول پہ پہنچے جہاں پر آپ کا جو دن ہے اس کا پورا دن نہیں تو بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اللہ میاں کے احکامات کو اور اللہ میاں کو ہر وقت ذہن میں رکھتے ہوئے گزرے. It's so important. But the question is, ہم ہمیشہ اپنا فری وقت ان چیزوں میں گزارتے ہیں جہاں سے ہمیں لیئر اور پلیئر ملتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ we love to spend our time جہاں ہمیں سکون ملتا ہے, تو عبادات میں سکون ضرور ملتا ہے. کہیں شاید کانشیس سب کانشیس میں ہی ہوتا ہے کہ یار اچھا میرا وضو ٹھیک ہے, میں کوئی عبادت میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا. ایک ڈر والا رشتہ بھی کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں گھر والوں کی طرف سے, اور اس طرح کا ہوتا ہے. اللہ سے محبت تو خوشی, پلیئر اور آپ کی ایک ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے روزے کے ساتھ. آپ کا ایک ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب تصحیح کیجیے گا میری اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو, ٹھیک ہے. میں یہ چاہتا ہوں عثمان گلزاری صاحب, ہاؤ یو گیٹ موٹیویٹڈ. بہت سی چیزیں ہمیں پتہ بھی ہوتی ہیں لیکن ہم پھر بھی اگنور کر رہے ہوتے ہیں, تو اگنورنس کو ختم کر کے اس چیز کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنا, کیسے موٹیویٹ کیا جائے؟ السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار دس کویشچن. دیکھیں پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے بہترین زبردست ہمیں رمضان جو ایک ایسا اصول سکھاتا ہے جو ہماری معیاری زندگی گزارنے کے لیے بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے, اور وہ ہے کہ ڈو ناٹ ریئیکٹ بٹ رسپونڈ ٹو دا سچویشن. مطلب رمضان میں اگر ہم ایک چیز دیکھیں تو ہمیں
प्री डिसीजन इस जिसको आप कहते हैं कि पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि आज मैंने अगर नियत कर ली है रोज़ा रखने की, तो चाहे मुझे जितनी मर्जी गर्मी लगे, चाहे मुझे जितनी मर्जी प्यास लगे, मैं पानी नहीं पीऊँगा। अब ये क्या है, आपने एडवांस में सोच लिया कि मैंने रोज़ा रखना है और मैं फौरी तौर पे रिएक्शनरी मोड में नहीं जाऊंगा। पर अगर रोज़ा नहीं रखा हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको प्यास लगती है तो फ़ौरन ही जो है पानी पी लेंगे। अब इसी तरह से होता कि क्योंकि आपने बात की कि इंसान जो है वो जनरली हम ज़्यादातर शॉर्ट टर्म प्लेजर्स की तरफ जा रहे होते हैं। अब रोज़ा तो खैर हमने रख लिया, पर अगर इसी उसूल को हम अपनी बाकी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं कि आपने ये सोच लिया कि आज का दिन मैंने कैसे गुजारना है और आज के दिन मैंने ये इबादत करनी है या आज के दिन मैंने ये सीखना है, आज के दिन मैंने ये अहम काम करना है, और अगर आपने पहले से उसी नियत से उसी तरह से डिसीजन ले लिया कि दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू डू नो मैटर व्हाट, तो ये वाला उसूल आपको जो मैंने बात की कि आपकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी म्यारी आपकी हो सकती है। तो मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले हमें सोचना होगा, प्लान करना होगा एडवांस में, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जितनी भी ज़िंदगी में बेहतरीन चीज़ें होती हैं वो दो दफ़ा बनती हैं, पहले आपकी इमेजिनेशन में और दूसरी दफ़ा रियलिटी में। जिस तरह हम बिल्डिंग की बात करें, हम ये कैमरे की बात करें, हम जितनी भी चीज़ों की बात करें, तो अगर आपने बेहतरीन दिन गुजारना है तो पहले से उसको सोचें और उसके बाद फिर उस पर अमल किया जाता है। सही, बिल्कुल सही। तो उस्मान साहब यही तो हमारा एक कह लें कि हमारी जो साइकी है ये बड़ी डिफरेंट रिएक्ट करती है। हम पहले करते हैं और उसके बाद सोचते हैं। हम अपने माइंड को इस तरफ राग़िब कैसे कर सकते हैं? क्या ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं या हो सकती हैं कि रोज़े की हालत में हम कहें कि नहीं, ये अब महीना है हमारी रूहानी जिस्मानी तरबियत का और मैंने ये काम करने हैं, ये नहीं करने हैं, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं फिर? जी देखिए, इसमें अगर मोटिवेशन की भी बात करते हैं तो मोटिवेशन एक वर्ड है, मोटिव से निकला है और वो है रीज़न ऑफ डूइंग समथिंग, कि कोई भी करने की वजह क्या है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रमज़ान को आप देखते किस तरह से ओवरऑल। जैसे मैं रमज़ान को देखता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में जैसे होता है एनुअल रिट्रीट, कि वो साल में एक दफ़ा जो है वो दूसरे शहरों में चले जाते हैं या डिफरेंट एक होटल में चले जाते हैं और फिर देखते हैं, पूरे साल को रिफ़्लेक्ट करते हैं कि हमने इस साल हमारे बेहतरीन हमारी अचीवमेंट्स क्या थी, हमारी कमियां कहाँ रह गई और हमने अगले साल क्या करना है, किस तरह से कम बैक करना है। तो इस तरह से जब आप पहले से देखते हैं कि इस रमज़ान को मैंने अपने आप को री इन्वेंट का पीरियड रख लिया है और मैं इसमें अपने आप को ओवरहॉलिंग के लिए जा रहा हूँ, तो फिर आप का दिन अमूमन जो है वो उस तरह गुजरना शुरू हो जाता है। पर अगर आप देखें लोगों की साइकी जो है, रमज़ान से पहले ही लोगों ने तैयार हुए बैठे होते हैं कि हमने कोई काम नहीं करना और हमने तो सिर्फ आराम करना है और हमने सिर्फ वो जो है बस सोना है। पहले ओ जी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में काम कहाँ होता है। तो अगर ये साइकी होगी तो आप कैसे अपना दिन बेहतर गुजार सकते हैं? तो सबसे पहले तो चीज़ यही है कि आप अपने अगर इस बिग पिक्चर को रखें सामने कि रमज़ान एक ऐसा महीना है कि जब मैं इस रमज़ान में के महीने में एंटर होऊंगा और जब मैं निकलूँगा तो मैं एक बेहतर बंदा बन सकूँगा। जिस तरह हर साल जो है वो नए नए मॉडल आ रहे होते हैं मोबाइल फ़ोन्स के, तो आपने ये देखते हैं कि रमज़ान के बाद मैंने अपना मॉडल निकालना है मार्केट में, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले से सोचना है और उसके जब आपने पहले से सोच लिया तो फिर आपके लिए आसान है। बट वैसे ये नहीं हो सकता कि मैंने सोचा हुआ नहीं और दिन में उठूँ और मैं सोचूं कि आज मैं ये काम बड़ा ज़बरदस्त कर लेता हूँ, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। वही बात है कि सब कुछ खुद पर डिपेंड कर रहा होता है। ज़बरदस्ती ना तो इबादत हो भी जा सकती है, ना ही कोई अच्छी सोच, ना ही कोई पॉजिटिव थिंग सोच। और अगर सिर्फ हम यही सोच लें, बिल्कुल ऐसे ही है, और अगर हम सिर्फ यही सोच लें कि हमारी एक ओवरहॉलिंग हो रही है, जिस तरह आपने नए मोबाइल के मॉडल की बात की है, तो अगर हम इस महीने में पूरे साल के लिए ओवरऑल हो जाते हैं, ओवरहॉलिंग हो जाती है हमारी जिस्मानी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी, तो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुबैब साहब, मैं ये चाहूँगा वक्त की तो वैसे ही कदर करनी चाहिए, और रमज़ानुल मुबारक तो वैसे ही एक ख़ास बरकतों वाला महीना है। एक एक लम्हा, एक एक घड़ी ऐसी है जिसकी आपने रहमतें और बरकतें समेटनी है। तो फिर टाइम मैनेजमेंट किस तरह की जाए, किस तरह वक्त की कदर की जाए? देखिए, रमज़ान में ज़रूरी है कि आपका जो स्केड्यूल है, एक तो ये नहीं हो सकता कि आप अचानक से जो है वो जो पूरे साल का एक आपकी रूटीन है उससे निकल कर आप एक नए टाइम मैनेजमेंट स्केड्यूल को है अप्लाई कर लें। आप आहिस्ता आहिस्ता 30 दिन है, 30 दिनों का मकसद ये है कि आप एक पूरे कोर्स में से गुजरें और आखिर पे आप तरबियत के बाद एक तैयार फ़र्द के तौर पर तैयार ग्रेजुएट जो रमज़ान जिसने किया है पूरी तरीके से वो लेके आगे बढ़ें। तो एक स्केड्यूल आपका रमज़ान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उस स्केड्यूल में इबादत जो है उसको सबसे ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए,
ٹھیک ہے, اور آپ کا جو وقت گزر رہا ہے اس وقت کے اندر جو ہے آپ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے, قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے, اس کے علاوہ روزے کے جو احکامات ہیں ان کی پیروی کرنا, یہ ساری چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں. لیکن ہم جب ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو آپ نے پہلے سٹارٹ میں بات کر دی کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا وقت جو رمضان کے دوران ہے زیادہ تر وہ گزرے جس میں ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں نہ سوچ رہے ہوں, بلکہ ہمارا ذہن کہیں ڈسٹریکٹ ہوا ہو اور ہم کسی طریقے سے شام کے اس گول تک پہنچیں کہ سورج ڈوب گیا ہے اور آپ کھجور کھا سکتے ہیں. دو پہلے روڈز بنا دیتے ہیں ہم کہ میں اس روڈ پہ جا رہا ہوں, روزہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, بس ٹھیک ہے. جی ہاں, لیکن وہ نہیں کرنا چاہیے. ٹائم جو آپ کا ہے اس کو اس طریقے سے ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا زیادہ وقت جو ہے وہ عبادات کے اندر گزرے, اور آپ جب شام کو روزہ کھولنے کے لیے بیٹھیں تو وہ جو فیلنگ آتی ہے, ایک غیبی تھپکی کی آواز آتی ہے آپ کو کہیں سے کہ شاباش آج آپ نے کام کیا ہے, بہت مزے کا کام تھا, ایک روحانیت سے فیل ہوتی ہے. وہ تبھی آئے گی جب آپ اپنے ٹائم کا زیادہ حصہ جو ہے وہ کوشش کر کے کانشیسلی ذہنی طور پر سوچ کر ڈیزائن کر کے رمضان سے جڑے ہوئے احکامات کو پورا کرنے میں, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ایک ایک چیز کو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ آگے بڑھیں اس دن کے اندر. عثمان گلزاری صاحب, بات کریں ہم ٹائم مینجمنٹ کی بھی, اور یہ بڑا اچھا مہینہ ہے جس میں ہم اپنا ٹائم بھی مینیج کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم بریفلی اس بات کو ڈسکس کریں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سو جاتے ہیں اور وقت گزر جائے گا, افطار کا ٹائم آ جائے گا, ان لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ مہینہ جو ہے وہ بار بار نہیں آ رہا, سال میں ایک دفعہ آ رہا ہے اور آپ نے یہ سو کر نہیں گزارنا, بلکہ اس مہینے کا ایک ایک پل کی جو عبادتیں ہیں, جو نعمتیں ہیں, وہ آپ نے سمیٹنی ہیں. تو ایسے لوگوں کو موٹیویٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ڈیسیجن کی بات ہوتی ہے کہ, اور ڈیسیجن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ورڈ نکلا ہے پہلے سے آپ نے کاٹ لیا, سیزر جو ہوتا ہے نا, کہ پہلے سے آپ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ دس از سم تھنگ دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو. اب ایک بندہ جو ہے وہ اس نے سوچا ہے کہ بھائی میں نے رمضان کو اس طرح سے گزارنا ہے, اب کیسے موٹیویٹ کیا جائے. کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں ٹائم مینجمنٹ کی جو ہمیں کافی حد تک ہمارا ایک بہترین دن جو ہے وہ گزار سکتی ہیں. ایک جس کو ہم کہتے ہیں ٹائم بلاک کانسیپٹ. ٹائم بلاک کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دن کے شروع سے ہی, پہلے سے ہی آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے میں نے یہ صرف کرنے اس چیز کے لیے. مثال کے طور پہ کہ جی میں نے صبح کے وقت جو ٹھیک ہے میں نے آفس جانا ہے, اس کے بعد میں نے آنا ہے, ٹھیک ہے 2-3 گھنٹے میں نے سو لیے اور آرام آپ نے کر لیا. اس کے بعد پھر آپ نے ٹائم بلاک کر لیا کہ جی میں نے مغرب سے لے کے عشاء تک, مثال کے طور پہ میں نے افطاری کے بعد میں نے اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہے. اس کے بعد میں نے عشاء کے بعد جو ہے میں نے تراویح پڑھ کے میں آ گیا اور میں نے عبادت کی, اور اس وقت جو ہے میں نے یہ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ یا میں نے کوئی جو میرا ایک مقصد ہے میں نے اس کو پورا کرنے کے لیے ٹائم گزارنا ہے. پر سمجھنا یہ ہے کہ ایک بندہ جب پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے بیٹھا ہوا کہ میں نے صرف وقت گزارنا ہے, تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کرے. اور پرابلم یہی آتی ہے کہ زیادہ تر ہم لوگوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 97% لوگوں کی زندگی میں گولز ہی نہیں ہوتے, ان کے مقاصد ہی نہیں ہوتے, اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے. جی, تو اگر منزل کا ہی نہیں پتا کہ بھئی میں کر کیا رہا ہوں, میں میرے مقصد کیا ہے زندگی کا, تو پھر وقت جو ہے وہ گزارنے ہی والی بات ہوتی ہے. اس کو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک گول, مقصد, منزل, اس کی ڈیفینیشن بھی بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو لائر بننا, ڈاکٹر بننا الٹیمیٹلی ہمارا گول ہے یا ہمارا مقصد ہے. بچوں کو پڑھانا, بچوں کو اچھے مقام پر پہنچانا, یہ گول ہے, یہ مقصد ہے. ایسے لوگوں کو گائیڈ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی گول ہے کہ آپ نے اگلا منٹ کیسے گزارنا ہے, یہ بھی آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ آپ کا سیکنڈ کیسے گزر رہا ہے. تو جو لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, اس ڈیفینیشن کو نہیں سمجھتے, ان لوگوں کو موٹیویٹ کیسے کیا جائے؟ جی دیکھیں, ایک تو شارٹ ٹرم گول ہوتے ہیں, ایک لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں, اور اگر دیکھا جائے تو زندگی کے آپ کے 4-5 ایریاز ہوتے ہیں, اور آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے, غور کرنے کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے زندگی کون سا ایریا جو ہے وہ معیاری نہیں گزر رہا. اگر دیکھا جائے تو انسان جو کر رہا ہوتا ہے, جو کر سکتا ہے, اس میں تھوڑا سا ایک گیپ رہتا ہے. تو انسان کو خود سوچنا ہے کہ میری زندگی کا کون سا ایک ایسا پہلو ہے, کون سا ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ مجھے امپروومنٹ کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ایک ایریا آپ کا ریلیشن شپس ہو سکتا ہے, ایک ایریا آپ کا اپنا فزیکل لائف کے حوالے سے ہو سکتا ہے, ایک آپ کا فائنینشیل گولز ہو سکتا ہے, ایک آپ کا کریئر گولز ہو سکتا ہے. سو مختلف آپ کے گولز ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ دس از سم تھنگ آئی وانٹ ٹو بی, مطلب اگلے 5 سال میں اپنے آپ کو یہاں پہ دیکھتا ہوں, اگلے سال میں یہ اچیو کرنا چاہتا ہوں, تو اس سے آپ کے شارٹ ٹرم جو ہے وہ ایزیلی مل سکتے ہیں. ایک چیز اور جس میں ہم بلیک کر رہے ہوتے ہیں, ٹائم مینجمنٹ کی ہم کراتے ہیں,
एक चीज़ और जिसमें हम लैक कर रहे होते हैं उस्मान साहब, मैं चाहूँगा आप ज़रूर उस पर रोशनी डालें कि जो पेरेंट्स की गाइडेंस है वो बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि जो बच्चा है एट सर्टन पॉइंट, सर्टन स्टेज उसको नहीं पता होता कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, तो वो उसको माँ बाप ही, उसके पीयर्स और टीचर्स ही सब उसको रास्ता दिखा रहे होते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स की तरफ से इसका इनिशिएट लेना या गाइडेंस करना कितना ज़रूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए बहुत ज़रूरी है, ज़ाहिर बात है कि पेरेंट जो है होते हैं वो बच्चे के लिए एक रोल मॉडल भी होते हैं, और बच्चे को अमूमन समझ नहीं आ रहा होता कि मैंने क्या करना है, तो वो पेरेंट्स की तरफ ही देखता है। अब यहाँ पे पेरेंट्स जो गलती कर देते हैं वो ये होता है कि वो पेरेंट्स खुद कोई चीज़ खुद नहीं बन पा रहे होते या ज़िंदगी में सोचा होता है कि ये मैं अचीव नहीं कर सकता, तो अपने बच्चों को इम्पोज करना शुरू हो जाते हैं कभी कभी, जो कि बहुत ही गलत की तरफ चले जाती है चीज़। तो देखना ये है कि बच्चे की जो एक एप्टीट्यूड होता है, जो बच्चे का जो जहनी रुझान जिस तरह से होता है, उसको समझ के राय दी जाए। और होना यही चाहिए कि बच्चे से जो मोटिवेशन का आपने वर्ड बोला, तो किसी तरह से ये अंदाज़ा हो जाता है पेरेंट्स को ये बच्चा चाहता क्या है, ये ज़िंदगी में करना क्या चाहता है। बेशक उसको वो अल्फाजों में नहीं ढाल रहा होता, मगर एक आइडिया हो जाता है। और फिर जब वो जो चीज़ चाह रहा होता है, तो पेरेंट्स को कोशिश ये करनी होती है कि उस तरह के रोल मॉडल, जो वो चीज़ जो बच्चा चाह रहा है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, उस तरह के रोल मॉडल जो ज़िंदगी में जिन लोगों ने वो चीज़ें अचीव की हुई हैं, उनको से अगर किसी तरह मिलवा दिया जाए और उनसे हेल्प ले ली जाए, तो वो अगर गाइड करें तो बच्चों पे ज़्यादा असर होगा, बजाय से कि पेरेंट जो है वो उनको चीज़ें बोल रहे होते हैं। जाहिर है इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, तरबियत बड़ी मैटर करती है और पेरेंट्स की गाइडेंस ज़्यादा असर करती है। निसार अहमद हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? निसार साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि मुझे एक शुगर बीमारी है, मुझे खुश्क शुगर है वो, तो जब तक मैं दिन में तकरीबन 25 से 30 लीटर पानी नहीं पी लेता, जब तक मेरा गुजारा नहीं होता। मैं 15 मिनट 20 मिनट के बाद मेरा पानी पीना ज़रूरी है। तो रोज़े सर गुजरते जा रहे हैं, मेरा ज़हनी सुकून जो है ना मुझे नहीं मिल रहा। मैंने काफ़ी गुरबा में राशन वगैरह तकसीम किया है, लेकिन मुझे ज़हनी सुकून फिर भी नहीं आ रहा। ठीक है इसका जवाब ले लेते हैं डॉक्टर वकील साहब से। एक और कॉलर है हमारे साथ, अब्दुल रशीद साहब है जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? अब्दुल रहमान है हमारे साथ एक और कॉलर। अब्दुल रहमान अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरा ये सवाल है कि अगर कोई बंदा जी अगर कोई बंदा जो है ना सहरी के लिए उठता है और सहरी उसने शुरू की है अभी, और साथ ही अजान होना शुरू हो जाती है, तो वो क्या सहरी कर सकता है या उधर ही वो सहरी करना खत्म कर दे? ऑल राइट, ठीक है रहमान साहब। डॉक्टर साहब, अच्छा, पहले सवाल का ताल्लुक ये है कि अमूमन हम देखते हैं कि जो शख्स रमज़ान में बीमार हुआ तो उसका फ़िदिया दे देता है। ऐसी बात नहीं है। ये गौर करेंगे, अगर बीमारी ऐसी है, यकीन है कि आप ठीक हो जाएंगे, तो रोज़ों की कज़ा करें। ओके। और अगर बीमारी ऐसी है कि जो डॉक्टर साहिबान ने बता दिया कि नहीं जनाब ये आपका प्रॉब्लम दूर नहीं हो सकता, फिर उसका जो है ना फ़िदिया दिया जाएगा। जो तकरीबन 2 वक्त का खाना होता है वो दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि सहरी शुरू की है, तो ये मैनेजमेंट अभी बात हो रही है, तो मैनेज आपने करना जनाब, अजान जब होती है, जो आपका निवाला मुंह की तरफ जा रहा है उसको नीचे रख दीजिए। अच्छा, जो चाय का कप या पानी का गिलास, अजान होने का मकसद ये कि टाइम ऑफ। ये प्लीज़ इस हवाले से बड़ा इबाम पाया जाता है, और हमें ये कहा जाता है कि जी आप 2-4 मिनट दे दें। हम कौन होते हैं? कुछ लोग कहते हैं नहीं, ड्यूरिंग अजान खा सकते हैं। ड्यूरिंग अजान किसने कहा? अजान होने का मकसद ये है कि जनाब वो सारी का वक्त ख़त्म हो गया और फजर का वक्त अलहदा है, वो आगाज़ हो चुका है। तो बिल्कुल ये अपने रोज़ों को ज़ाया ना करें, बचाइए। आप जैसे ही अजान, आप ये टाइम मैनेज बिल्कुल ये क्यों नहीं करते? हम देखें ना, आप ग़िज़ाओं का तो लिहाज करते हैं, प्लान किए होते हैं, चार्ट सारी में ये होगा, इफ्तारी में ये होगा, तो टाइम में जो शेड्यूल लाइफ का तस्वुर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि ज़िंदगी को गुजारना कैसे है। तो आप ये अगर ख्याल नहीं करते, आपने कहीं ड्यूटी पे पहुंचना है, उस वक्त तो बहुत कम होता है कि आप लेट हों। तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है बड़ी आइज़ाना कि आप जैसे ही अजान है, जो कुछ आपके हाथ में, कुछ स्मोकर हजरात हमारे अगर हैं, उससे तो बचना वैसे ही ज़रूरी, सिगरेट है, चाय है, पानी, खाना, निवाला, जूस, जो भी है
اس کو رکھ دیجیے. اذان ہوئی جیسے ہی آپ کے کانوں میں اذان کی آواز پڑی ہے, کیونکہ اذان ہوتی ہی اس وقت ہے جب میں یہی کہنا ٹائم اینڈ ہو جاتا ہے. مؤذن اذان دیتا ہی اس وقت جب وہ اپنا روزہ رکھ چکا ہے اور ٹائم اینڈ ہو چکا ہوتا ہے سارے کا. تو آپ 5-10 منٹ پہلے اٹھ جائیں تو اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم ایک بریک لیں گے اور عثمان گلزاری صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں گے, تھینک یو سو مچ. اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو یہیں سے ڈسکشن کے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے. اور آپ دیکھتے رہیے گا صبح سویرے پاکستان. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. ڈاکٹر وکیل صاحب, میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ بتائیے کہ کون کون سی عبادات ایسی ہیں روزے کی حالت میں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں. اچھا دیکھیے کہ رمضان میں سب سے بڑی عبادت تو روزہ ہی ہے. آپ حالت روزہ میں تو آپ عبادت میں ہیں. اچھا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو کوئی ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل, اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ, اور یا باغی شر اکثر, اے بدی کے چاہنے والے رک جا. یہ بدی کا تو ویسے ہی کوئی ماحول نہیں ہوتا, لیکن کم از کم اس کا لحاظ کر تقدس کا. کوئی مخصوص تو نہیں عبادت کی گئی, لیکن روزہ عبادت ہے. فرائض کی ادائی ضروری ہے. نمازوں کا جو سو کے وقت گزار دیتے ہیں اور فرض رہ جاتے ہیں, یہ جرم کر رہے ہیں وہ لوگ. اچھا, اس کے بعد آپ تلاوت ہے, ذکر و اذکار ہے, درود پاک ہے, سیرت طیبہ ہے, اور پھر اگر آپ اپنی جاب میں, بزنس میں, دکان میں تو رزق حلال کمائیں. دیانتداری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملات کریں, اور کوشش کریں کہ جو عموماً اہل ایمان کا یہ شیوہ ہے, اسپیشلی ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو زکوٰۃ دینے کے لیے کوشش کریں لوگوں کو آپ کے در پر نہ آنا پڑے, آپ خود ان تک پہنچیں. ان کی عزت نفس ہے. اور یہ بھی آپ کے توسط سے بات کروں گا کہ ہم 200 کی چیز دے کر 600 کی تصویریں لگوا رہے ہیں, اس سے بچیے. لوگوں کی جو سیلف رسپیکٹ ہے نا, وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اس ہاتھ سے دیا جائے دائیں ہاتھ سے کہ بائیں والے کو خبر نہ ہو. سرن و علانیہ دونوں قرآنی کنسیپٹ موجود ہیں کہ چھپ کر بھی دیا جائے اور علانیہ بھی دیا جائے. علانیہ اس لیے کہ اگر محلے میں کوئی بخیل حضرات ہیں رشتہ داروں میں تو ان کو میسج ملے, ترغیب ملے. لیکن کوشش کریں کہ خفیہ معاملہ ہو جائے, کیونکہ جس کی رضا کے لیے دے رہے ہیں نا آپ, وہ جانتا ہے. ایک کالر ہے احمد علی ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی وعلیکم السلام. احمد علی بات کر رہا ہوں مظفر گڑھ سٹی سے. جناب, میرا سوال یہ تھا کہ جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں وہ اور جو بچوں کو فیڈ کراتی ہیں مائیں, کیا ان کے لیے روزے میں کوئی رعایت ہے؟ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں, بعد میں پھر سردیاں آئیں یا 1 مہینے بعد رکھ سکیں, ایسا کوئی ہے؟ ٹھیک ہے احمد صاحب, ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب, فیڈنگ کروانے والے ان کی بھی اپنی پوزیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ دیکھتی ہیں کہ وقت گزر جائے گا اور 1-2 بار فیڈنگ کروانے سے کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا تو رکھ سکتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اگر وہ فیل کرتی کہ نہیں میری صحت پہ اثر پڑے گا تو بعد میں اس کی قضا کر لیں. اور حاملہ خواتین؟ حاملہ خواتین کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ بعد میں وہ اس کی قضا کر لیں. اگر نہیں رکھ سکتی, بعض ایسی پوزیشن میں ہوتی ہیں جو رکھ بھی لیتی ہیں. یہ ان کی ویری کرتا ہے مین ٹو مین, جیسے ہم بات کرتے ہیں. اچھا خبیب کیانی صاحب, بات ہم کریں کہ یہ اپنے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ روزے کی حالت میں آپ اپنا ٹائم مینیج کیسے کرتے ہیں, اپنے وقت کو جو صحیح روزے کا مفہوم ہے اس کے مطابق کیسے گزارتے ہیں. تو ایسے میں انسان اپنی نفسیات کی ٹریننگ کس طرح سے کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. نفسیات میں دیکھیں, روزہ جو ہم پورا سال گزارتے ہیں اس میں جو ہماری روٹین ہوتی ہے, روٹین یہ ہوتی ہے کہ امپلس آئی, دل میں خواہش آئی کہ میں نے کھانا کھانا ہے, آپ کھانا کھانے بھاگ پڑے. اور کھانا ہم اس لیے نہیں کھا رہے ہوتے زیادہ تر اوقات میں کہ ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے, ہم آؤٹ آف بورڈم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اوہو اور کچھ کرنے کو ہے نہیں, چلیں کھانا کھا لیتے ہیں. بعض اوقات جو ہے ہم جتنی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے امپلس بیسڈ ہوتے ہیں. امپلس ہے کہ آپ کے اندر کوئی خواہش اٹھتی ہے اور آپ فوراً سے اس خواہش کی تکمیل کے لیے نکل پڑتے ہیں. لیکن روزے کا جو ایک بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے دنیاوی معاملات کے اندر اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈگ ان کر لیا ہوتا ہے, بہت زیادہ ان کے اندر جا چکے ہوتے ہیں, ان سے باہر آ کر آپ دوبارہ سے جو لائف کی ٹرو ویلیوز ہیں, زندگی کے اصل ویلیوز ہیں جو ایک مسلمان میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں, وہ یہ ہیں کہ آپ صبر والے ہوں, آپ اپنے خواہشات کو روک سکتے ہوں, اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوں, آپ اپنے معاملات میں دوسروں کو فوقیت دینے والے ہوں. ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں جو کہ آپ
احسار والے ہوں، آپ قربانی والے ہوں، احساس کرنے والے ہوں. جس طرح کہ ہم سال کھانا کھاتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ جو لوگ کھانا نہیں کھا پاتے ان کے اوپر کیا بیتتی ہے. تو یہ روزہ بنیادی طور پر ہے یہ ایک نفسیاتی طور پر آپ کو ری پروگرام کرنے والی ایک چیز ہے، اور اس کے اندر جو لائف کی ٹرو ویلیوز ہیں، صبر ہے، احسار ہے، قربانی ہے، اللہ میاں کے ہر وقت ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو ترتیب دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں روزے کے توسط سے جو وہ ہمیں ایک انسان کے طور پر حاصل ہوتی ہیں. آپ نفسیاتی طور پر مکمل طور پر ری پروگرام ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. کالرز ہیں ہمارے ساتھ. شعیب صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. پہلے السلام علیکم، کیا کہنا چاہیں گے شعیب صاحب؟ جی شعیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. شعیب صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور واقعی دین اسلام کی تشریح کرتا ہے. تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ. کوئی سوال؟ آل رائٹ جی، نیکسٹ کالر کی طرف بڑھتے ہیں. ارشد صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم، کیا کہنا چاہیں گے؟ آل رائٹ جی، نیکسٹ کالر ہیں رانا طاہر صاحب. جناب طاہر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ 1 لاکھ پہ زکوٰۃ کا کیا کتنی زکوٰۃ ہوگی 1 لاکھ پہ؟ 1 لاکھ پہ زکوٰۃ. اوکے، اور کوئی سوال؟ جی بس بہت پروگرام اچھا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے جی آپ کا پروگرام دیکھ کے. آل رائٹ، تھینک یو جی، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب جی 1 لاکھ پہ 2.5% کے حساب سے 2,500 روپیہ زکوٰۃ ہوگی، وہ بھی اس پہ اگر سال گزر چکا ہے ہاں تب واجب ہوگی تب واجب ہوگی. اور گولڈ پر بھی ایسے ہوتا ہے، گولڈ اور چاندی یہ نصاب پر سال گزر جائے، زائد مال پر ہے جو آپ کی ضروریات زندگی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے جب ہم بات کر رہے تھے کہ آپ سیرت طیبہ کی بات کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنا دن کیسے گزارتے تھے؟ دیکھیے جی، حضور اکرم علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں جو ملتا ہے نا، یہ جو حدیث آپ نے فرمائی ہے، دونوں حدیث بلکہ شہر الصبر اور شہر المواسات، غم خاری، جو ایک احساسات ہمارے اندر جو ڈیولپ کرنے ہیں نا، جو شاید سارا سال ہم اپنے مادی آلائشوں میں پھنس کر جو احساسات کی کمی ہو چکی ہوتی، ختم تو نہیں ہوتے، تو اس کو شہر المواسات کرنا، غم گساری. اب غم گساری کرنے کا بہترین طریقہ یہ کہ خدمت خلق ہو. اور نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ کا دریائے سخاوت اپنے جوبن پہ ہوتا تھا اور خوب اچھا. پھر دن کے وقت روزہ اور قیام اللیل ہمیں نظر آتا ہے، اور حدیث بھی کہ من قامہ، جو قیام کرے رمضان کی راتوں میں اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. پھر لیلۃ القدر ہمیں نظر آتی ہے، اعتکاف نظر آتا ہے حضور اکرم علیہ السلام کے. اور پھر رمضان المبارک میں آپ کے قرآن کا دور نظر آتا ہے جبریل امین کے ساتھ، یعنی تلاوت قرآن نظر آتی ہے، اعتکاف نظر آتا ہے، اور پھر لیلۃ القدر کی راتوں میں قیام صلاۃ التراویح نظر آتی ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ سخاوت دیکھیے جو سماجی حوالے سے، پھر افطاری کی رغبت جو ہے. پھر آپ نے یہ بھی یاد رکھیے کہ کچھ لوگ رات کو ہی کھانا کھا لیتے ہیں، سحری کھانا تھوڑی سی کھائیں، اس کو برکت کہا گیا ہے. سحری کو برکت کہا گیا ہے، افطار میں برکت. دیکھیے کیسی بات ہے کہ آپ کا ہی کھانا آپ ہی کما کر لائے ہیں، اللہ کریم نے اس میں بھی برکت ڈال دی، اور عام دنوں میں بھی آپ وہی کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن سحری اور افطاری کے کھانے میں برکت. جمیل صاحب یہ محسوس ہوتا ہے کہ رمضان میں جو کینوس ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا، جیسے رحمت کی ایک ہر طرف اور اس کی چھما چھما. اچھا ایک اور پہلو جو ہم اگنور کر جاتے ہیں، دیکھیے 5-6 بجتے ہیں، پیاس کی شدت اور بھوک کی یقیناً اس کا احساس ہوتا ہے. اب بندہ نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، ایون یہ کہ کہیں جائے کوئی پیش کرے تو کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں. اس بندے کے ذہن میں یقین ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. تو بھائی صاحب آپ کے جو دیگر کام ہے کیا اللہ ان کو نہیں دیکھ رہا؟ یہ جائز کام تو آپ نے اس کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور دوسری بات کہ اللہ صرف روزوں میں ہی دیکھتا ہے. تو یہ تربیت نفس کے لیے ہے، ضبط نفس، تربیت نفس اور تزکیہ نفس کے لیے روزہ بہترین عبادت. بالکل صحیح. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. خبیب صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ اب جس طرح ہم نے ٹائم مینجمنٹ کی بھی بات کر لی، تربیت کی بات بھی کر لی، اب آؤں گا میں اس سوال کی جانب جو میں نے ایک کی تھی شوق سے متعلق. آپ کا شوق ہے، اب روزے دار جو ہے وہ بڑی ایمان کی پختگی کے ساتھ اور بڑا اللہ سے لو لگا کے وہ روزہ رکھتا ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں لوپ ہول رہ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے. تو اپنے آپ کو بہت پختہ کرنے کے لیے شوق پیدا کرنا، ایکسائٹمنٹ پیدا کرنا کس طرح کیا جائے؟ ضروری بہت ہے، ضروری بہت ہے. کیا کس طرح جائے؟ اس کی تربیت کیسے کی جائے؟
دیکھیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا جو سب سے بڑا گفٹ ہے جو ہمیں ملتا ہے، خاص طور پہ جس طرح مفتی صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ صرف رمضان کے اندر نہیں ہوتا کہ ہم بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلوزلی فالو کر ہوتے ہیں، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن رمضان کے اندر جو ڈیزائن کیا کہ اس کے اندر ایک سب سے بڑا گفٹ جو ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہم قدرتی طور پر ہماری روٹین اس طریقے سے شیپ ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ میاں کے نزدیک محسوس کرتے ہیں. وہ اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ کیونکہ جتنے بھی دنیاوی معاملات ہوتے ہیں وہ ہمارے تھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور ہم تھوڑے سے دینی طور پر اپنے آپ کو زیادہ ان کے اندر لے جاتے ہیں، ان معاملات کے اندر زیادہ لے جاتے ہیں. اب سیکھنے کی چیز یہ ہے، شوق جب آپ ڈیولپ کریں گے تو پھر آپ روزے کے ہر جو ہماری عبادت ہے اس کے اندر ایک کلچرل رنگ بھی ہے، ایک سوشل رنگ بھی ہے. ہماری جو عبادات ہیں کیا وہ کلچرل رنگ میں ڈھلی ہوئی ہیں، سوشل رنگ میں ڈھلی ہوئی ہیں، یا وہ جو اصل اسپرٹ ہے اس عبادت کی اس کے رنگ کے اندر ڈلی ہوئی ہیں؟ یہ چیز ایک سمجھنے والی ہے. اصل اسپرٹ جو ہے اس کے اوپر کام کرنا اور فارم کے اوپر کم سے کم، جو اس عبادت کی فارم ہے، جو اس کی شکل ہے اس کے اوپر کم فوکس رکھنا، اور جو اس عبادت کی اسپرٹ ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس رکھنا. یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمارے اندر شوق لے کے آئے گی. اور وہ جو جذب میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ جو فرد پورا دن اچھی نیت سے روزہ رکھتا ہے اور اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ اللہ میاں کی رضا حاصل ہو، شام کو ایک غیبی تھپکے کی ایک آپ کہتے ہیں کہ ایک تھپکی ملتی ہے کہ بھئی شاباش کیا آپ کام کیا آج کے دن آپ نے. تو وہ جو تھپکی ہوتی ہے اس کو محسوس اگر آپ نہیں کر رہے رمضان کے بعد بھی، پورا روزہ رکھنے کے بعد بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی. اور میرا خیال ہے، میں ایک بار نفسیات کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم پرفیکشن کو جو ہے وہ ایم کرنا ایک اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ روزانہ تھوڑی سی کوشش کر کے اپنی روٹین کو کچھ بہتر کرتے ہیں، کچھ اپنی روٹین کے اندر ایسی چینجز لے کے آتے ہیں جو کہ آپ اللہ میاں کو ذہن میں رکھتے ہوئے لے کے آتے ہیں، تو وہ کافی ہے. ہم جب پرفیکشن کے اوپر چلے جائیں گے تو ہم اپنے اوپر بہت زیادہ دباؤ لے لیں گے، جو کہ میرا خیال ہے کہ درست نہیں ہوگا. اچانک سے ایک مہینے میں اپنی پوری روٹین کو مکمل طور پر چینج کر دینا یہ نفسیاتی طور پر ایک درست چیز نہیں ہے. آہستہ آہستہ آپ پہلے روزے سے 30ویں روزے تک اپنی روٹین کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر کریں، تاکہ جب آپ 30 روزوں کے بعد اس رمضان کے مہینے سے نکل رہے ہوں تو وہ جو روحانی کیفیات ہیں اور وہ جو ایک رینیو ہونے والی ہماری فزیکلی تو ہم ہوتے ہی ہیں، اسپریچولی سائیکولوجیکلی رینیو ہو جاتے ہیں ہم، وہ سارا کچھ ہم فیل کر پائیں ایکچولی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم کلوزنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. بڑی خوبصورت آج آپ نے باتیں کی جب حقوق اللہ کی بات کر رہے تھے، اور اس کے بعد روزے میں عبادات کون سی اور خالص عبادت کیا ہے اور آپ کو کس طرح سے اپنا وقت گزارنا ہے. میں چاہوں گی کہ جاتے جاتے روزے، کیونکہ آج تیسرا روزہ ہے، تو روزے کی جو صحیح معنی ہیں، صحیح عبادات ہیں، اپنے وقت کی ٹائم مینجمنٹ، کوئی ایسا میسج جو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بڑا فائدہ روزے دار کے لیے. اچھا دیکھیے جمیل صاحب، اس کو صوم کہا گیا ہے. صوم کا معنی ہے باز رہنا، رک جانا. دیگر عبادات کچھ کرنے کا نام ہے، روزہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے. اب نماز کے لیے آپ نے وضو کرنا ہے، رکوع سجود، حج کے لیے طواف ہے، زکوٰۃ کے لیے کوئی مستحق ڈھونڈیں گے. روزہ پرہیز کا نام ہے، اور پرہیز اللہ نے جو جائز چیزوں سے کروا کر ہماری تربیت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ناجائز چیزوں سے بھی رکیں. بالکل صحیح، بالکل. اور پھر اس کو رمضان کہا گیا ہے. رمضان کا لفظ رمز سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے جلا دینے والا، برن کرتا ہے ہمارے گناہوں کو. یعنی آپ کے پاس ایک بڑا وائٹل انسٹرومنٹ ہے اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو ختم کرنے کے لیے. تو کیا ہم کر رہے ہیں؟ بس یہ ہر انسان اپنے آپ سے پوچھ لے. تیسری بات یہ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اب ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جناب میں نیکی کی طرف آ رہا تھا، شیطان آ گیا. روزوں میں جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ سوچیں کہ شیطان تو جکڑے میں، تو بھائی صاحب آپ کے اندر جو ایک اندر نفس چھپا ہوا ہے شیطان، یہ وہ آپ کو ورغلا رہا ہے. اب اللہ نے جو ایک ایکسٹرنل سورس تھا بدی کا اس کو تو جکڑ دیا ہے. اب آپ تھوڑا سا اس کی طرف غور فرمائیں کہ اس کو انٹرنلی پیوریفیکیشن کب ہوگی. اس مہینے میں نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ تو یہ تربیت نفس کا مہینہ ہے، ضبط نفس کا مہینہ ہے. اور میدا جو خالی رکھا جاتا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو فکر و تدبر کی صلاحیتیں ہیں ان کی ڈیولپمنٹ ہو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اور خبیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اینڈ وی ہوپ کہ آج جو ہم نے ٹاپکس چنے اور اس پہ جو ڈسکشن کی بہت ان ڈیٹیل کی، اور امید کرتے ہیں کہ ہم سمیت آپ کی بھی اس میں رہنمائی ہوئی ہوگی. بالکل، اور یہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے نفس کی ٹریننگ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ٹائم مینجمنٹ بڑی ضروری ہے، اور اس مہینے کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دیجیے. جتنی نعمتیں ہیں وہ ہمیں سمیٹ لینی چاہیے. اب ہمارے جانے کا وقت ہو گیا. ایگزیکٹلی، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اور جاتے جاتے ہم جو ہے ذیشان کی طرف بڑھیں گے اور پھر کلوزنگ جانے پہ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی.
کیا جو ورد زبان تیرا نام یا زہرا کیا جو ورد زبان تیرا نام یا زہرا رکا کبھی نہ کوئی میرا کام یا زہرا ملائکہ ہیں کھڑے با ادب تیرے در پر ملائکہ کھڑے با ادب تیرے در پر ہے انبیاء میں تیرا احترام یا زہرا ہے انبیاء میں تیرا احترام یا زہرا حسن سے لے کے ظہور جناب مہدی تک حسن سے لے کے ظہور جناب مہدی تک تیرے نسب سے ہیں یہ سب امام یا زہرا تیرے نسب سے ہیں یہ سب امام یا زہرا تیری زبان ہے ام الکتاب کی کنجی تیری زبان